وحی نازل ہونے اور حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن الخطاب کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے 10 سال بعد قریش کو خطرہ محسوس ہوا۔ مقدس پیغام کے پھیلاؤ کے خلاف لڑنے کی کوشش میں انہوں نے ہشام قبیلے سے قطع تعلق کر دیا اور ان کے ساتھ تجارت کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش نے اپنا یہ فیصلہ لکھ کر کعبہ کی دیواروں سے لٹکا دیا۔ اگرچہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قبیلے کا حصہ نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہر اور خاندان کو بھوکا اور تکلیف اٹھاتے دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اپنے بڑھاپے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محاصرے کی مصائب کو برداشت کیا، امت مسلمہ کی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنی دولت خرچ کی اور ان کے لیے خوراک اور ادویات خریدی۔ بائیکاٹ کے 3 سال بعد بن قصائی کے لوگ ان کی مدد کو آئے اور اللہ کی طرف سے ایک کیڑے نے قریش کے لکھے ہوئے کاغذ کو تباہ کر دیا۔ اس طرح بالآخر محاصرہ ختم ہوا۔ بدقسمتی سے چند ماہ بعد ابی طالب اور خدیجہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ساتھی اور معتماد رہنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی وفات کے سال کو بعد میں غم کا سال کہا گیا۔ در حقیقت اس واقعے سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم نہیں اٹھانا پڑا، کیونکہ آپ نے اس انسان کو کھو دیا جس نے آپ کی پرورش کی، اور ایسی بیوی کو کھو دیا جن کو آپ بے حد پسند کرتے تھے۔ بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد گھر سے کم ہی نکلتے تھے۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ پر بہت مشکلات آ پڑیں۔ آپ کی حالت دیکھ کر قریش کو بہت اطمینان ہوا کہ وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوائے ابراہیم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کو جنم دیا۔ آپ فاطمہ، کلثوم، رقیہ، زینب، عبداللہ اور القاسم کی والدہ تھیں۔ ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے ان کو محبت کرنے کی نعمت ملی۔ انہوں نے اس وقت میرا اعتبار کیا جب باقیوں نے مجھے جھٹلایا۔ جب دوسروں نے مجھے جھوٹا کہا تو انہوں نے مجھے صادق کہا۔ جب سب نے میری مدد کرنے سے انکار کیا تو آپ نے اپنی دولت سے میرا ساتھ دیا۔ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی، جبکہ باقی تمام عورتوں کے ذریعے میرے لیے اولاد کو روک دیا۔ حضرت خدیجہ کو 8 ہجری میں الحجون میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس آئے تو آپ نے ان کی قبر کھود کر ان کی زیارت کی اور ان کے جسم کو جبرائیل علیہ السلام کے جنت سے لائے ہوئے لباس میں ڈھانپ دیا۔ خدیجہ بنت خویلد ایک نہایت ہی نمایاں خاتون تھی۔ ان کے اثر و رسوخ اور ہمت کے بغیر اسلام آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ وہ نہ صرف ایک اچھی ساتھی اور بیوی تھیں، بلکہ وہ ایک ایسی خاتون بھی تھیں جنہوں نے ہمیں آزادی کے بارے میں سکھایا۔ ایک عالم کے مطابق خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بدولت آج ہر 7 میں سے ایک شخص مسلمان ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری ہستیوں میں سے ایک تھیں اور اللہ نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفاداری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اپنے گھر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پناہ گاہ بنایا اور ان کے 6 بچوں کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت اور مراقبے کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کا خوب ساتھ دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں وحی لے کر آئے تو انہوں نے آپ کے پاس آ کر فرمایا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے مجھے ایسا زور سے پکڑا حتیٰ کہ میں تھک گیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ سے کہا، پڑھو۔ تو میں نے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔
انہوں نے مجھے دوبارہ اس طرح سے پکڑا کہ میں بالکل تھک گیا، اور پھر مجھے جانے دیا اور کہا پڑھو، اور میں نے پھر سے وہی جواب دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے تیسری مرتبہ اس طرح زور سے پکڑا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی طرح سورہ کے اختتام تک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑھانا جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجربے کے خوف سے لرزتے ہوئے گھر کی طرف بھاگے۔ مجھے ڈھانپو، مجھے ڈھانپو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے التجا کی، اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سے ڈھانپ دیا تو آپ نے ان کی مکمل کہانی سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ کسی جن نے آپ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ کہے جن سے آپ کو سکون اور حوصلہ ملا۔ اللہ کی قسم، نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ خاندانی تعلقات کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کے ساتھ سخاوت کرتے ہیں، اور آپ حق کی راہ میں تکلیفات برداشت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین اور استقامت ہمیشہ کے لیے قابل احترام رہے گا۔ ان کے ڈر کو کامیابی سے کم کرنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ کے پاس لے گئیں، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری سے مشورہ طلب کرتے ہوئے دوبارہ سے ساری کہانی بیان کی۔ ورقہ نے غور سے آپ کی بات سنی، یہاں تک کہ اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ ورقہ نے ان کو یہ کہا، یہ ناموس ہے، جبرائیل جسے خدا نے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس دن کے دیکھنے کے لیے زندہ رہ سکتا جس دن آپ کو آپ کی قوم جلا وطن کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم واقعی مجھے شہر بدر کر دے گی؟ ورقہ نے کہا، آج تک کوئی آدمی بغیر مشکلوں کا سامنا کیے ایسا کچھ نہیں لایا۔ اگر آپ کا مشکل وقت آیا اور میں اس کے دوران زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا۔ ایسا ہونے سے کچھ عرصہ قبل ورقہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باضابطہ طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور اسلام میں داخل ہونے والی پہلی خاتون اور پہلا انسان بنی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ شامل ہوئیں اور مسلمین میں سب سے پہلی نماز ادا کرنے والی خاتون اور انسان بنی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے دوران خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا اور پانی لاتی تھیں اور اکثر 1-2 دن آپ کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان ملاقاتوں کے درمیان جبرائیل علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں، ان پر اللہ کا درود بھیجنا اور انہیں بشارت دینا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے جہاں نہ غم ہے نہ کوئی رنج۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی شان بیان کی اور اللہ کو سلام پیش کیا۔ آپ نے یہ سب سننے کے بعد اللہ کے حضور شکر کا سجدہ پیش کیا۔